فرسٹ آف آل ایوری ون یار تھینک یو ویری مچ. آپ سب کی ایفرٹ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا اسٹیپ ہے جو ہم اپنا ایک پورا سولر کا جو ہے پلانٹ لانچ کر رہے ہیں, جو میڈ ان پاکستان سولر پینلز وہ سٹارٹ ہونے لگے ہیں. بہت بڑی چیز ہے پاکستان کے لیے. شاید لوگوں کو شروع میں احساس نہ ہو, لیکن ان کو کچھ مہینوں کے اندر یہ احساس ہونے والا ہے جب انشاءاللہ ہم نے گھروں سے وابڈا کو ریپلیس کر دینا ہے. سورج کی کلین جو لائٹ ہے, اس کی انرجی ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے جو بجلی بنے گی اور جو ہم سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں, آئی تھنک اٹس سم تھنگ ریمارکیبل. سو آپ سب کا, عظیم صاحب خاص طور پر آپ کا شکریہ, رمیز کی ایفرٹ ہے, سرمد بھائی, طلحہ بھائی, پوری میگا سکسیس کی ٹیم. دن رات جو لوگ پوچھتے تھے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کر کے رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. ہم نے بائک لانچ کر دی, الیکٹرک سائیکل لانچ کر دی, ای وی میں بہت کام ہو رہا ہے, ایل ای ڈی میں بہت کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں بزنسز ہیں, اور اب یہ سولر میں میرے خیال میں شاید ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم سینکڑوں فیکٹریز لگانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت زبردست. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. ایون آپ سب لوگوں کے جو ایفرٹ کی, آپ دن رات لگے ہوئے ہیں یو کے سے یہاں آ کے پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ سرمد نے جو بہت بڑا رول کیا ہے, خاص کر جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بڑا میسیج ہے جو باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کا ٹیلنٹ آپ نے دیکھا ہے ہمارا سارا باہر ہے. سرمد بھی اس سے پہلے جو ہے باہر یو اے وغیرہ میں کافی بڑے لیول پہ کام شام کر رہے تھے اور سارا. تو انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا کہ وائی ناٹ, جو جہاں سے ہم نے ایجوکیشن لی, جہاں سے ہم نے اسٹڈی کی, جہاں پہ ہم نے جس ملک نے ہمارے اوپر جو ہے وہ سرو کیا, تو آج ہم اس کو سرو کر کے تو آگے لے کے جائیں. تو سرمد بہت شکریہ, آپ نے جو ہے اس اسٹیپ کو لیا. ویری گڈ, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور اسی طرح رمیز آپ سب لوگوں نے بڑا اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, کام کیا. اور آج جو میر صاحب سب سے بڑی چیز ہے, جو ہم کہتے رہتے تھے کہ پاکستان کے سن لائٹ جو ہے, پاکستان کے سورج میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے, آج وہ ثابت ہو گیا. یہ آپ لوگوں کو شاید, جو آپ کو تو احساس ہوگا, یورپ میں رہتے ہیں خاص طور پہ ایسے جو ٹھنڈے ممالک ہیں, لوگ کہتے تو ہیں کہ وہاں جائیں. یہاں پتہ نہیں پاکستانیوں کو کہ ترستے ہیں کہ سورج کی روشنی, جس طرح یو کے میں خاص طور پہ لنڈن میں رہتا ہوں, تو کچھ مہینوں میں کچھ ہفتے صرف ملتی ہے, میسر ہے. اگر ان کے پاس یہ سورج ہو, انہوں نے انی پا دینی, ہر طرف سولر پینل ہوں گے, فری میں بجلی. اور یہاں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا, اور سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ سورج ہے, فری کی انرجی. تو سب سے بڑی جو اسٹڈی جیپنیز نے یہاں پہ کی وہ یہ تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو موسٹ آف دا ڈیز آف دا ایئر ہے وہ سن موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سن لائٹ جو ہے وہ ملتی ہے کنسسٹنٹلی. لیکن آپ دیکھیں خاص کر جو مہینے جو ہے وہ مئی, جون, جولائی, اگست وغیرہ کے ماہ ہیں, آپ کو 1 فٹ اسکیئر کے اندر امیجن کریں وہ کتنا چھوٹا سا ایریا بنتا ہے. جو 1 فٹ اسکیئر ہے, آپ 1 کلو واٹ گیٹ کر سکو گے. 1 کلو واٹ. لوگ زمین کی بجائے اسپیس کو پریفر کرنا شروع کر دیں گے. اور مجھے تھوڑا سا فیل بھی ہوتا ہے کہ کہیں گورنمنٹ یا ورلڈ وائز جو ہے کوئی سن لائٹ کے اوپر ٹیکس اور کوئی ایشو نہ بن جائے, ٹھیک ہے یا نہیں. تو میرا خیال ہے اس سے پہلے جو ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جتنا واٹر کو دیکھا جا رہا تھا انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے, ڈیم بنائے جا رہے تھے, پلان کیے جا رہے تھے, اب اس کی بجائے سن لائٹ کو جو ہے بیسیکلی ٹارگٹ کر لیا گیا. تو 1 فٹ اسکیئر آپ کے لیے بہت بڑی پاور ہوگا. لوگ اس پہ بحث کیا کریں گے کہ یار دیکھو یہ سن لائٹ کو ہم جو ہے نا نظر انداز کرتے تھے اور بس دھوپ سیکتے سی کہ جی بس سردی جو نا دھوپ سیکن دے کام آتا ہے. اب پتہ چلے گا کہ پاکستان یا پوری دنیا کو کہ یہ سن لائٹ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں امیر صاحب آپ کو بتاؤں, دنیا پانی بھول جائے گی, دنیا شاید ایون ہر چیز بھول جائے گی, لیکن سن لائٹ یاد رکھے گی. یہ سن لائٹ میں اتنی بڑی پاور چھپی ہوئی ہے. وہ یہ ٹریڈیشنل جو ہیں اس میں مختلف ہے. مثلا آج اگر دیکھیں جی بجلی کتنے طریقوں سے بن رہی ہے. مطلب ڈیمز, سب کو پتہ ہوگا کہ ڈیمز میں پانی آپ ہائٹ پہ اس کو سٹور کرتے ہو, پھر اس کی جو پاور ہوتی ہے, ٹربائنس چلتی ہیں, اس سے بجلی بنتی ہے. پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں, وہاں جو نیوکلیئر پاور ہے اس سے بن رہی ہے, لیکن وہ پتہ ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. پھر دوسری طرف جو سب سے بری شے یہ فوسل فیول ہے, یہ ڈیزل کے ذریعے, جنریٹرز کے ذریعے, اور تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, آپ تمام جو بڑی کمپنیز ہیں ان میں جنریٹرز لگے ہوئے ہیں, زہر نیرا اگل رہی ہیں وہ پورے ماحول میں.
اور یہ سب سے بڑی جو انرجی جو کائنات میں یا خاص طور پہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہے وہ سورج کی ہے، جس کو ہم یوز نہیں کر رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم نے فرض کریں یہ بہت بڑا پلانٹ پاکستان کی تاریخ کا پہلا لانچ کر دیا، لیکن ایک پلانٹ سے ہم پورے پاکستان کی جو ہے وہ بجلی تو نہیں بنا سکتے۔ ہمارا نیکسٹ ایکشن پلان کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے ایک یونٹ سے لے کر پورے پاکستان کو بجلی اور وابڈا کی طرح ہم بجلی کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میر صاحب سے سب سے بڑی بات ہے، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے وابڈا کا، یا کسی دنیا کے اندر ڈیم کے ذریعے کسی ایک سینٹر پہ اتنی بڑی پاور کو جنریٹ کر کے اس کی جو ٹرانسپورٹیشن آف پاور ہے وہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ریکوائر کرتی ہے، اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، اور اس سے بڑی چیز یہ ہے اس میں لاسز بڑے ہیں۔ جو لائن لاسز ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری پاور ڈمپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اب یہ جو سسٹم ہونے جا رہا ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہے، سینٹرل پاور سے آپ کے ایک گھر کمپاؤنڈ یا 5 مرلے 10-20 مرلے کنال کے اندر جو یونٹ لگنے جا رہا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے کہ جی فلاں کھمبے سے لگا ہوا ہے ٹرانسفارم، پھر یہ لگا ہوا ہے، پھر 11,000 وولٹ کی ہیوی ٹرانسمیشن لائن ہے، پھر اس کے جناب انڈر وولٹیج کرنے کے لیے ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں، پھر وہ آگے جو ہے کھمبے لگ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے اگر آپ اسکیل میں جائیں تو۔ بہت بڑا تو پلس یہ ہے، اس کے ساتھ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ایک اس طرح کا یونٹ ہے وہ کیسے جو ہے وابڈا کو ریپلیس کرے گا، وہ نارملی کیا ہوتا ہے، آپ چائنا کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جس انڈسٹری میں وہ جانا چاہتے تھے، ابھی آپ دیکھیں اگر موبائل چارجر وہ بنا رہے ہیں، موبائل بنا رہے ہیں، تو اس کا بیسٹ انہوں نے کیا کیا، آپ گلی محلے سے لے کر ایک ایک سیٹ اپ میں، جیسے ہماری بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، آپ سیالکوٹ چلے جائیں تو کیا فٹ بال ایک فیکٹری بنا رہی ہے، کیا وہاں پہ جو سپورٹس یا ایون سرجیکل کے سارے انسٹرومنٹ ہیں وہ کیا ایک کمپنی بناتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ پورا سٹی جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، آپ کیا کر رہے ہیں، میں جی فٹ بال بناتا ہوں، آپ کیا جی میں بیٹ بنا رہا ہوں، آپ کیا ایگزیکٹلی ساری پبلک جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے۔ سملرلی آپ دیکھیں آپ کے گجرات، وزیر آباد جتنے بھی ہیں وہ پنکھے بنا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں چائنا کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو جس چیز کو آپ نے جو ہے وہ میسیو لیول پہ لے کے جانا ہے اس کو ہر گلی محلے میں ہر بندے کو اویئر کر دیتے ہیں آپ۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہ جو بیسیکلی فریم کا سٹرکچر ہے، خاص کر پینل کا سٹرکچر ہے اور اس کی مینوفیکچرنگ ہے، یہ ہم اس کی اویئرنیس اوپن کریں، ہم اس کی پوری ٹیکنالوجی جو ہے جو اتنے سالوں سے اسٹڈی کر چکے ہیں وہ دیں گے، لوگوں کو پورا جو ہے سٹرکچر بنا کے دیں گے کہ وہ اپنی جگہ پہ اپنے معاملے میں ایون آپ اندازہ کریں کہ وہ 5-10 کروڑ سے ایون 1 کروڑ سے بھی وہ اپنا چھوٹا سا یونٹ لگا لیں گے جو پروڈیوس کر رہا ہے سولر پینل، ہم اس کو ٹیکنالوجی سپلائی کریں گے، ہم اس کو سیل سپلائی کریں گے، اور یہ وہ ریولوشن ہے جب لے کے آنا ہو تو لوگوں کے ساتھ مل کے آتا ہے، جس میں جاب کریٹ ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وہ منوپلی ہے انڈسٹری کی جو میگا سکسیس جو ہے وہ بیسیکلی اوپن کرنے جا رہا ہے، کیونکہ آج کی دنیا اوپن سورس ہے، آج کی دنیا اوپن ہارٹ ہے، اوپنلی کام کر رہی ہے۔ تو جی ایک آپ فیکٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اندر پتہ چلے کچھ بن ہی نہیں رہا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اویئرنیس نہیں آتے۔ تو میگا سکسیس بیسیکلی چاہ رہی ہے کہ ان ساری انڈسٹریز کی ٹیکنالوجی کو اوپن کریں، اور جو عام پبلک ہے جن کی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، جن کی ہسٹری بھی نہیں ہے، چائنا کی جتنی پبلک ہے ان کی ہسٹری تھی کہ وہ موبائل بنا رہے تھے اور خواوی جو ہے وہ اس کی کوئی ہسٹری تھی، یہ سارے نئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں آلریڈی جو ٹیلنٹ ہے اس کو یہ آپ جو ہے نا اس طرح سے موبلائز کر کے تو ہر مین سٹی میں یا چھوٹے سٹی میں یہ، یعنی آپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر دو، اور ہم ڈفرینٹ کیا کرنے جا رہے ہیں ٹیسلا کی طرح۔ میں ویسے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایلون مسک ہیں پاکستان کے۔ ٹیسلا نے کیا کیا کہ انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا کہ وہ یہ کمپنی بنی ہے اور وہ الیکٹرک کار بنانے جا رہے ہیں تو سب نے کہا کہ یہ کیسے چل سکتی ہے۔ آج آپ ان کا لیول دیکھیں کہ وہ جو بڑے مینوفیکچررز ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، ان سے آگے نکل گئے ہیں اور آگے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ ساری ٹیکنالوجی ڈیولپ کی اور انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، کیونکہ ایلون مسک کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پوری دنیا کی کاروں کو، گاڑیوں کو الیکٹرک کر دینا۔ تو اسی طرح وہی کانسیپٹ ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ہم پینلز بنا رہے ہیں، جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کو اوپن کر دینا، ایسی ہے جو مرضی آئے سیکھے، اور خاص طور پہ اگر ہم 100 سے 500 یونٹس پورے پاکستان میں لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس طرح کے، تو پاکستان کی جو انرجی کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی
کہ اگر آپ اپنے علاقے میں یونٹ لگانا چاہتے ہو، ہم ساری کی ساری اپنی ایکسپرٹیز دیں گے، ساری کی ساری ٹیکنالوجی دیں گے، آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ اپنا یونٹ لگاؤ اور اپنے علاقے سے، اپنے علاقے کو بلکہ پورے علاقے کو آپ یہ پینل سپلائی کرو اور بجلی بنانا شروع کر دو. تو دس از ریولیوشنری. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ تسی ہر بار یہی کہتے ہو پاکستان کا پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہی پاکستان کا پہلا کنسیپٹ. اور ایک اور جو کنسیپٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یعنی ابھی تک ہم نے میگا سکسیس میں آپ کے پچھلے جتنے سیٹ اپس ہیں، میرے جتنے سیٹ اپس ہیں، ہم نے نارملی ہم خود انویسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو لے کے نہیں آتے کیونکہ ٹرسٹ کا ایشو ہے. تو یہ پاکستان کا پہلا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کا پہلا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں. ہمیں صاف ستھرے بندے چاہیے، ان کے ساتھ مل کے یہ جو ریولوشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم ایک انڈسٹری ڈسکس کر رہے ہیں. الیکٹریکل وہیکلز ایک اور دنیا ہے، پھر اس میں سپر کیپیسٹر کوئی اور دنیا ہے، گاڑیوں میں آئے وہ ایک اور دنیا ہے، آئی ٹی میں، ایپس میں، گیمز میں، لیدر میں، ان سب کو جو ہے اس میں ہم اب لوگ لیں گے، اپنے ساتھ شامل کریں گے. اور ویسے بھی جو میر صاحب جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو آپ کی ینگ جنریشن ہے، اگر انڈسٹری آپ بلڈ نہیں کرتے تو دیکھیں آپ ان کو جو پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں. ایک بندہ جب تک جو ہے، دیکھیں ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بغیر کاپی پینسل کے مدر لینگویج سیکھ جاتا ہے. تو آپ کی انڈسٹری ماں کی طرح جو ہے وہ بیہیو کر رہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں انڈسٹری کو بلڈ کریں اور بچوں کو انڈسٹری وائز جو ہے وہ لرننگ کروائیں. جب تک آپ کی انڈسٹری بلڈ نہیں ہوگی، آپ کی لرننگ کیا ہوگی؟ صرف پڑھا رہے ہیں آپ جو ہے، اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے مطابق نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ کیا ہوگا. اس کے لیے آپ کو سب سے بڑی بیس جو ہے وہ انڈسٹری کی بلڈ کرنی پڑے گی. آپ چائنا کو دیکھیں، عجیب بات یہ ہے کہ وہ انڈسٹری کو بلڈ کر کے، اکانومی کو بنا کے، $1 ٹریلین کے ریزرو کر کے پوری دنیا میں سپر پاور بن کے، تو آپ وہ پڑھنے لگے کہ جی نیکسٹ کیا کرنا ہے، جو R&D ہے، ریسرچ ڈیولپمنٹ کیا کرنی ہے. اب ان کو پتہ ہے کس میں کرنی ہے ڈیولپمنٹ. تو ہم لوگ جو ہے بہت بڑا انفراسٹرکچر جو ایجوکیشن کا لے کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ انڈسٹری کو بڑا پیچ کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹریل ریولوشن جگہ جگہ، گلی محلے، گاؤں میں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ریئل ٹائم میں اسٹڈی کریں، ریئل ٹائم میں آپ جا کے ویلیویٹ کریں کہ یہ ساری چیزیں کیسے بن رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں. تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کو اوپنلی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کو تیار ہیں، لوگوں کو یہ سیٹ اپ دینے کے لیے تیار ہیں، دکھانے کے لیے تیار ہیں، لگانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ جو لوگ ہیں ان کا کنسیپٹ بنے کہ جو آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ گھروں پہ انویسٹ کرتے ہیں، پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں اور سیف سمجھتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو، اس سے کہیں زیادہ سیف اور ریٹرن جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں اور انڈسٹری میں ہے، جو بیسیکلی ہم ریولوشن لا رہے ہیں. بالکل. اچھا رمیز، یہاں جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ ایک انویسٹمنٹ کا، ہم ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو ہم کوشش کر رہے تھے کہ میگا سکسیس میں ہر قسم کا بندہ آ کے فٹ ہو، ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. اسٹوڈنٹس کو ہم نے لیا جو، اور ایسے لوگ جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، میگا CEO پروگرام، پھر جابس والا ہم نے لانچ کیا. اب ہم انویسٹرس کو فرسٹ ٹائم ان میگا سکسیس ان کو دعوت دینے لگے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا ہم سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں، یہ کس طرح ڈفرینٹ ہے ایک بینک سے؟ کیونکہ میرے خیال میں لوگوں کے پاس جو بھی آپشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 1 کروڑ ہے وہ بینک میں رکھوا دو اور سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دو. سیونگ اکاؤنٹ میں اب ایک تو مسئلہ یہ ہے اس میں سود آ جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ریٹرنز بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو جو ہم سسٹم لانچ کرنے لگے ہیں، یہ کیا ڈفرینٹ ہے اس میں؟ دیکھیں جی، کوئی بھی بینک ہے، کوئی بھی بڑا ادارہ ہے جو فنڈ لے رہا ہے یا وہ چیز کر رہا ہے، وہ اس لیول پہ انویسٹمنٹس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ ذات ان کے پاس ایک سمپل سا رول ہوتا ہے کہ یار آپ پیسے دو، وہ اٹھا کے کسی کو قرض دے دیں گے، وہ سود پہ واپس لیں گے اور وہاں سے آپ کو کچھ واپس کریں گے. وہ ایک سرکل میں، سود کے سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، ہمارے پاس اتنی میسو لیول پہ ہم لوگ کام کو لے کے جا رہے ہیں کہ یار ہمیں جتنے بھی انویسٹرز آ جائیں، خیر ہم تو بہت چوز کر کے لیں گے انویسٹر کو. ایک تو پاکستان میں تھوڑا پرابلم ہے کہ یار انویسٹر ہوتا ہے جس کی کلین منی نہیں ہے، وہ لے کے آ جاتا ہے اور وہ ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہے. ہم بہت کلیئر کٹ ان کو چیک کریں گے، سارے انویسٹر کو چیک کریں گے کس لیول کا انویسٹر ہے، وہ کہاں سے پیسہ آیا ہے اور ہم اس کو کہاں لگائیں گے. اب کیا ہوگا کہ ڈفرینس سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اس میں کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ یار اگر آپ کو ایئرلی جو اس کی واپسی ہے وہ تقریباً راؤنڈ بڑا اگر شروع ہم کریں 40% سے، یو کین امیجن دیٹ کہ یار ایک بینک کا اگر دیتا ہے آپ کو 8%. اب یہ دیکھیں اس میں بزنس آ جاتا ہے. ابھی ہمیں کلیئر ہے کہ یار ہمارا یہ انڈسٹری، فار ایگزامپل اگر سولر انڈسٹری کی بات کریں، ہم اس میں پیسے لگاتے ہیں تو اس میں یہ ریٹرن ہے، اس سے اس حد تک ریٹرن ہم ایک اس کو بریکٹ دیں گے. یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے یار اگر
ہمارے پاس اسٹوڈنٹ تھے، اب وہ سی اوز بن چکے ہیں، پھر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو جابس کے لیے ٹرین ہو رہے ہیں، وہ آگے کام کر رہے ہیں، بزنس اسٹارٹ ہو چکے ہیں. لاسٹ پزل کا جو جگ سا ہوتا ہے، جو مسنگ چیز تھی وہ انویسٹر. اب ان کو ملا کے ہم نے پورا ایکو سسٹم بنانا ہے. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 دن میں یہ ڈیٹیل ساری آؤٹ کریں. ضرور اس کے لیے الگ سے سیٹنگ کریں گے اور الگ سے بتائیں گے ساروں کو. ہاں نہیں، یہ خیال رکھنا کہ یہاں ٹرسٹ کا بہت ایشو ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں، اور ضروری وہ بہت انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہمارے ساتھ انڈسٹری اسٹارٹ کر رہے ہوں گے. اور سر سولر سسٹم کے حوالے سے جو ہم انفینٹ سولر سولوشن ہم نے کمپنی لانچ کی تھی، ہمیں اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، ریسپانس آ رہا ہے ہمیں لوگوں کی طرف سے. اور ہم نے ابھی 2-3 پروجیکٹس ان دا بیری آرچرڈ ہم لگا رہے ہیں. بیسیکلی اگر کوئی دوبارہ میں وہی دعوت دوں گا کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اپنے ایریاز میں، تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اسے ٹریننگ دیں گے، اسے ٹرین کریں گے، اور اس کو ہم پورا میٹیریل سپلائی کریں گے اپنے علاقے میں. وہ پروجیکٹس لے کے آئے خود بنا کے. اب تو ہمارے پاس بیک اینڈ پہ سولر کی انڈسٹری پوری موجود ہے، تو ہم اپنے سولر پینلز اپنے حساب سے جتنے واٹیج کے چاہیے ہم بنا سکتے ہیں، اور جس کوالٹی کے چاہیے ہم بنا سکتے ہیں. تو وہ ہم خود ان کو بنا کے ہم سپلائی بھی کریں گے، اور جو ان کو ٹیکنیکلٹیز یا اسکل چاہیے ہوگا وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جاب میں انٹرسٹڈ ہے یا جاب لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس آئیں، موسٹ ویلکم. تو میرا نمبر آلریڈی موسٹلی لوگوں کے پاس سے ابھی شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم انٹرٹین کریں گے. یعنی انڈسٹری، ایک تو ہم بات کریں کہ پورا سیٹ اپ فیکٹری لگانا، پلانٹ لگانا، لیکن ایک آپشن یہ بھی موجود ہے کہ اپنے علاقے میں اگر ایک قسم کا آپ کا کوئی ڈیلر بننا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے علاقے میں سپلائی کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہماری انسٹالیشنز کرنا چاہتا ہے، ڈیلر پلس انسٹالیشن، اگر وہ ود انسٹالیشن ہمارے پیکیجز لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس میں ایک بہت بیسٹ آپشن ہے. کیونکہ ہم ان کو یہ آپشن کوئی بھی نہیں آپ کو دے گا کہ آپ کو ٹریننگ کے ساتھ دے، وہ ہم ہیں جو دے رہے ہیں. ہم اپنے پاس اس کو لاہور میں 1 ویک کی ٹریننگ دیں گے، پورا اس کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ نے ٹیوب ویل لگانا ہے سولر پہ تو آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں، اتنے کلو واٹ کا سسٹم لگانا ہے کس طریقے سے لگا سکتے ہیں، چھوٹے گھر کا بڑے گھر کا، پورا اس کو ایک گائیڈ لائن دیں گے. تو وہ تاکہ آگے سے اپنے کسٹمرز کو ہینڈل بھی کر سکے، ان کے جوابات بھی دے سکے، اور پورا میٹیریل بھی اس کو اچھے ریٹ پہ ملے گا. زبردست ہے جی. عظیم صاحب، آخری سوال کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے جو پلانس ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جو ڈومیسٹک بجلی ہے، جہاں وابڈا ہے، جہاں پاور کی شارٹیج ہے، ہم اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کب تک، کتنے عرصے تک اوور کم کر جائیں گے، یا ایک قسم کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریپلیس کر دیں گے؟ ہر کوئی اپنی بجلی بنا رہا ہوگا فری میں اور کلین انرجی سے اپنا گھر چلا رہا ہوگا، یہ کب تک ہو سکتا ہے؟ بھی صاحب اس میں دیکھیں کہ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری کس لیول پہ چلی گئی ہے، اور اس کے جو پرائسز ہیں ایون نیکسٹ 2 ایئر 3 ایئر یا ایون 5 ایئر کی جو پروڈکشن چل رہی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ وابڈا کو آج سے پلاننگ کرنی چاہیے. گورنمنٹ اس کے اوپر پراپر بیٹھ کے جو ہے اگر پلان نہیں کرتی تو بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم بھی بن سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو سولر ہے یہ اس وقت پوری دنیا جو ہے اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے. یورپ والے بلکہ گورنمنٹ لیول پہ انسینٹیو دے رہے ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ سولر صرف پاکستان کے لیے نہیں بن رہا، یہ پوری ورلڈ کے لیے بن رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو آن ورڈ جو ہے آج سے 5 سال تک جو پکچر نظر آ رہی ہے وہ گھروں میں کم از کم جو ہے وہ وابڈا نہیں ہوگی. اپ ٹو 5 ایئر جو ہے جتنی تیزی سے میں نے جیسے بتایا کہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ اسٹوریج کی تھی، وہ بھی حل ہو گئی ہے، جو کہ لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ جو پرابلم تھی، ہرڈل تھی، وہ سالو ہو گئی ہے. پہلے پینل کی تھی وہ سالو ہو گئی، اب اسٹوریج کی تھی وہ ہو گئی ہے. تو ود ان 5 ایئر جو ہے یہ بڑی تیزی سے آپ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ود ان 5 ایئر جو ہے موسٹلی جو ریزیڈینشل ایریا ہے یا کنزیومر ہے وہ وابڈا سے انڈیپینڈنٹ ہو کر ڈی سینٹرلائز پاور کے ساتھ جو ہے وہ گھروں میں اچھی پاور جو ہے وہ لے سکیں گے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا ابھی آج جو چیز اویلیبل ہے وہ آپ دیکھیں انرجی سیور کے طور پر یہ جو ہم LED لائٹ ہیں ہر گھر میں لگ چکی ہے، اور ہر نئے گھر میں کم از کم جو ہے وہ 100% وہ لگ رہی ہے. آپ کا جو فین ہے وہ AC DC فین کے طور پر جو ہے 12 وولٹ کے اوپر بھی آ چکا ہے، اور جو ہے اگر وہ AC بھی ہے تو وہ آپ اس وقت دیکھیں 30-40 واٹ پہ وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ریولوشن ہے. آپ کو پتہ ہے کئی مہینے جو ہے لوگ موسٹلی جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ پنکھے چلا رہے ہیں، بہت بڑی انڈسٹری ہے. اسی کے ساتھ جو اس سے بڑا ریولوشن ہے آپ دیکھیں استری ایون 12 وولٹ کی آنا شروع ہوگی، جو بہت بڑا لوڈ تھا 1000 واٹ کی استری چل رہی ہوتی تھی. اسی طرح آپ کا پمپ ہے وہ لو پاور میں چلا گیا ہے، AC فریج. تو
بڑی جو نیکسٹ 5 سال ہیں یعنی کہ جو 5 ایئرز ہیں جو اس میں زندہ رہا وہ بہت بڑا ریولوشن پاور میں دیکھے گا. تو اگر ہم نیکسٹ 10 سال کی بات کریں تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ کروشل میٹرز میں چلا جائے گا کہ آپ خود سے اپنی پاور آرام سے جنریٹ کر کے لگا رہے ہوں گے آرام سے, اور یہ اتنا پلاگ اینڈ پلے ہو جائے گا جیسے ہم پینے والا پانی جو ہے اب کنسیڈر نہیں کرتے گھر سے, ٹھیک ہے, اور یار وہ پکڑ لو, ٹھیک ہے, وہ لے لو پی لو. تو سیم اسی طرح سے انرجی سلوشن اتنا جو ہے پلاگ اینڈ پلے ہوگا. آپ کے موبائل پہ سارا ڈیٹا آ رہا ہوگا کہ اس وقت آپ کے کیا سٹیٹس چل رہے ہیں, پاور کنزمپشن کیا ہے, پاور کا بیک اپ کیا ہے. آسٹریلیا کے اندر اس وقت وہ جو آپ بات کر رہے تھے ٹیسلا نہیں, ایلان ماسک کا یہ پروجیکٹ تھا, آسٹریلین گورنمنٹ کو پورے ملک کے لیے 3 دن کا بیک اپ ڈیزائن کر کے دیا کئی ہزار میگا واٹ کے اوپر. یعنی اگر جو انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وہ کیا ہے کہ اگر ملک کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی پرابلم بن جاتی ہے بہت بڑی, وار کوئی ایسا سین بنتا ہے, تو پورے ملک کا 3 دن کا بیک اپ جو ہے وہ بغیر کہہ لیں کہ جو سپلائی ہے پاور جو سیکٹر اس کے بغیر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. امیجن کریں یہ ہو چکا ہے, یہ ڈپلائی کر چکے ہیں, وہ یہ بیٹری بیس ہو چکا ہے. تو اب تو آف گریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں سٹیز میں, ملک کے اندر پورے امریکہ کے اندر ایون جو میر صاحب جو بڑے ڈیزرٹ اور جو ان کی بڑی اسٹیٹ میں کھلے علاقے ہیں وہاں باقاعدہ آف گریڈ کا کنسیپٹ لانچ ہو گیا. وہاں آپ کے پورے کنٹینر جو ہے نا وہ بار کے آپ سائڈ ایریاز میں دے رہے ہیں. یہ جو آپ کو پیٹرول کے بڑے کنٹینر نظر آتے ہیں نا, یہ جو بڑے ٹینک نظر آ رہے ہیں اور یہ جا رہے آ رہے ہوتے ہیں, یہ آج پیٹرول لے کے جا رہے آ رہے ہیں, یہ تھوڑے دنوں تک انرجی لے کے آ جایا کریں گے. یہ پورے بھر کے پورے جو ہے کئی ہزار امپیئر واٹیج کے اندر یہ ساری پاور جو ہے یہ ٹرانسفر کر رہے ہوں گے, اور وہ ساری انرجی آپ ہارویسٹ کریں گے بیسیکلی سولر بیس, یعنی آپ کھلے علاقوں سے, اور وہ آپ سٹی میں ٹرانسفر کر رہے ہوں گے. تو یہ سارا ود ان 5 ایئر جو ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہے یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ انڈسٹریل پاور جو ہے وہ وابڈا اگر آج سے پلان کر لے کہ پورے پاکستان کو انڈسٹری کی جو پاور ہے وہ بھی سستی کر کے وابڈا دے گی, تو کنزیومر پاور جو ہے اس کا آلریڈی جو ہے سارا جو ہے پلان بن بھی چکا ہے, فزیکل بھی ہے. وہ میگا سکسیس پاکستان میں اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس کو جو ہے کتنی تیزی سے بیسیکلی جو ہے انویسٹرز کے ساتھ مل کے, لوگوں کے ساتھ مل کے, تو ود ان 5 ایئر جو ہے یہ بہت بڑا میٹر جو ہے وہ پورا کرے گی. اچھا, آخر میں یہ بات کرنا, جب میگا سکسیس پاکستان شروع ہوئی تھی ہم نے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے کہ ہم نے 2 ملین لوگوں کو جو ہے بزنس کی طرف لے کے آنا ہے, جاب اپرچونیٹیز وہ لاکھوں کروڑوں میں پیدا کرنی ہے, اور بلینز آف ڈالر کی یہاں ریونیو جنریٹ کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروسیس سلو ہے, تیز ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں 2 سال میں؟ ڈیفینیٹلی ہم اپنے ٹارگیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اصل میں ہمارا ٹارگیٹ میر صاحب صرف 2 ملین لوگوں کو کتابی انٹرپرنور بنانا نہیں ہے. اگر وہ ہو تو وہ بڑا ایزی ہے, جس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم انڈسٹری کی طرف آ رہے ہیں, ساتھ میں تھوڑا ڈیلے بھی چل رہا ہوتا ہے جو آج نظر آتا ہے کہ شاید اس طرح, حالانکہ یہ ہی انڈسٹری جو ہے ملٹی پلائی کرے گی ان انٹرپرنورز کو. آپ دیکھیں جو ہم نے اتنا بڑا نمبر لیا ہوا ہے وہ اس کی طرف ہم کیسے صحیح جا رہے ہیں کہ یہ نمبر خود سے ملٹی پلائی ہوتا ہے جب انڈسٹری موو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آپ نے لیٹ سے جو ہے نا 100 انٹرپرنورز کو ان کر دیا ہے, تو یہ آگے ملٹی پلائی کر رہے ہوتے ہیں انٹرپرنورز کو, کیونکہ یہ انڈسٹریل انٹرپرنورز ہیں. یہ بیسیکلی اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کرتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے کچھ کام کیا, اور اس کے لیے ہم مین آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری کی طرف دن رات وہ کام کر رہے ہیں. پھر جو جابس کے حوالے سے بات ہے کہ جی کروڑوں جاب دینی ہے, تو جاب جو ہے وہ نعرے لگانوں سے باتیں کرنے سے یا ڈسکس کرنے سے تو نہیں ہو جاتی کہ جی جاب کریٹ کرنی ہے. جاب کریٹ کرنے کے لیے دنیا وار لیول کی اسٹریٹجی بناتی ہے. لوگ ایسے بیٹھ کے پورے جو گورننس باڈی ہے, اسٹیٹ ہے, وہ بیٹھ رہی ہوتی ہے کہ جو ہے آپ ہانگ کانگ میں جائیں, یو کے میں جائیں, سب سے پہلے جب آپ کو بزنس پلان پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوکل لوگوں کے لیے کتنی جاب کریٹ کریں گے. یو آر اے فارنر, یو آر اے فارن انویسٹر, آپ یہاں آ رہے ہیں, ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, واٹ ایور جو بھی کر رہے ہیں, آپ لوکل جاب کتنی جنریٹ کریں گے یا کریٹ کریں گے. اب یہ جو ہے پلان سے آپ کو پلاننگ کے تحت آپ سے پوچھا جاتا ہے, اور اگر آپ کا سالڈ پلان نہیں ہے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں بھی
یہ جو اتنی جابس کی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ راتوں رات ملیں گی، اس کے پیچھے انڈسٹری ہے. آپ امیجن کریں کہ صرف سولر بیس جو ہے، انرجی بیس کتنے لاکھوں جاب جو ہے وہ کریٹ ہونے جا رہی ہے، اور لوگوں کو اس کا ایشو ہی نہیں فیل ہوگا کہ جو ہے یہ کوئی ایشو تھا. اور یہ ہم نے ود ان ڈیز کرنا ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو آپ نے جس طرح کہا بھی کہ میگا سکسیس پاکستان آلریڈی اپنے ٹارگٹس کو میٹ کر رہی ہے دن رات، اور 24 گھنٹے سارے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم پہ یہ ٹارگٹ پورا کریں گے. زبردست ہے جی، یہی ہمارا ٹارگٹ تھا اور یہ پورا بھی ہوگا. طلحہ بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور پہلا میں کہتا ہوں بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے انڈر دی سرمز اوور ویو. سو آئی تھنک کہ یہ آگے بھی انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ریولیوشن لانے کے لیے کام آئے گا، اور سارے لوگوں کے لیے ہمارے لیے ساری ایک بڑی ایگزامپل بن کے سامنے نکلے گا کہ پاکستان کو ہم نے جو بھی اس وقت ہم اس کے لیے سوچ رہے ہیں یا 2 ملین جابس کی بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ انڈسٹری کے اندر ایک ریولیوشن ہے جس کو عظیم صاحب نے پہلے کیا کہنا چاہیے بیفور ٹائم اس کو سارا انہوں نے دیکھ لیا، اور آئی تھنک کہ یہی فیوچر پاکستان کو کسی اور لیول پہ لے کے جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ ہم نے یہ کام جاری رکھنا ہے اور اس کو اور تیز کرنا ہے دن بدن.